چشم آدم میں وقارے آدمی ماتم سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت العبدیت علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. صلوات بر محمد آل محمد پر. یہ آواز کس کی آ رہی؟ اچھا. ارشاد قبلہ اجازت. ارشاد ختمی مرتبت ہے کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. فرش ازا یقیناً انسان کو وہ چیز عطا کرتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ریلیوں میں حاصل نہیں ہوتا. اتنی دولت ہے کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنا ہم شہ کے عزادار لٹا دیتے ہیں. تو یہی کربلا والے ہمیں درس وفا دیتے ہیں. یہی ہے درس وفا کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر وہاں دولت نہیں دیکھی جاتی. جب کسی سے چاہت اور الفت ہو جائے تو ہم نے دنیا میں اہل بیت کے لیے دولت لٹائی اور اہل بیت عصمت و طہارت نے ہمارے لیے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا. لہٰذا کسی بزرگ عالم دین کا واقعہ ہزارن خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ میدان محشر ہے, لائن لگی, ہم جیسے لوگ تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کیوں قبلہ مال امام کھایا ہے, حق ادا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. علماء کی لسٹ الگ ہے. السلام علیکم, تشریف لائیں حضور. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. آپ تمام عزاداروں اور بزرگان کی اجازت کے ساتھ محشر ہے, بپا ہے, ایک طرف عزادار ہیں, دوسری طرف علماء حضرات ہیں. لائن لگی ہوئی. اب عالم دین کا حساب کیسا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے.
عام انسان کا تو بڑی آسانی سے نکل جاتا کہ اللہ کے ہاں رشتہ داریوں پر تو مسائل حل ہوں گے نہیں، وہاں پر تو یہ ہے کہ بندے بن کر آؤ گے تو آسانی ہے، اور اگر بندگی میں کمی ہے تو وہ پٹائی ہوگی کہ وہ تو خبر ہی لائن لگی ہوئی۔ آؤ بھائی، اب یہ عالم دین نے دیکھا کہ یہ جو علماء کی لائن لگی ہے، ادھر تو ایک کی کتاب کھل رہی ہے تو بند ہی نہیں ہو رہی، دیتے رہو حساب، کتنا کھایا، کیسے خدمت کی، دین کے کیسے خدمت کی، امر بالمعروف کیا کہ نہیں، نہی از منکر کیا کہ نہیں، حق کے درس ادا کیا کہ نہیں، حق کے علم ادا کیا کہ نہیں، ہر چیز کو ادا۔ اور ایک دوسری لائن لگی ہے جس پر سرکار سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں۔ آؤ عزادار کو دیکھ، جاؤ، ادھر سے آ رہے ہیں، جا رہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے امامے اور ابا قبا کو تھیلے میں رکھا کہ عالموں کی لائن سے اچھی عزاداروں کی لائن ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ کیونکہ یہی ہے زندگی، عزاداری اگر واقعاً کسی نے حق کے عزا کو ادا کر دیا اپنے اعتبار سے، میں یہ کہا کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے حق بندگی خدا کے اعتبار سے ادا کر دیا ہے، اگر ہم نے اپنے اعتبار سے بھی حق بندگی کو ادا کر دیا تو یہی کافی ہے۔ اور یہی پر، کیونکہ امامت نام ہے شرط دین کا، من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی وقت کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی ہے۔ نمازیں تو پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، تمام احکام دین کو انجام دے رہا تھا، مگر کیا ہے، لیکن اگر امام کو نہیں پہچانا تو اس کا مطلب اس نے کچھ نہیں پہچانا، بالکل ویسے ہی جیسے دن کے لیے سورج کا نکلنا ضروری ہے۔ لاکھ آپ صبح اٹھ جائیے، آپ کو نیند ہی نہ آ رہی، اٹھ جائیے، رات بھر، لیکن جب تک سورج نہیں نکلے گا دن نمودار نہیں ہو سکتا۔ دن کے لیے شرط ہے سورج کا نکلنا، دین کے لیے شرط ہے امام کا جاننا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ہماری ذمہ داریاں، آئیں تشریف لایا کیا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں ابھی الحمدللہ اتنی ضعیفی نہیں کہ کھمبے کا سہارا لیا جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اگر انسان کے وجود میں امام کی معرفت نہ ہو، اگر انسان امام کو نہ پہچانے، کیا ہے آخری زمان کے صفات میں جو آج ہے؟ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب ظالم کے دربار میں خطبہ دیا، آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم انسانوں کے حق کی بات تو کرتے ہیں، اہل بیت کی حق کی بات کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ حق کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑیے، حق کی بات کرنے کا وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے بات کریے۔ اہل بیت کے ساتھ غداری کیسی ہے، کھا ان کا رہے ہو اور انہی کی بات کرنے سے ڈر رہے ہو۔ کل اگر ظالم یہ کہے کہ کربلا میں آج جو چل رہا ہے یہی تو چل رہا ہے، ارے وہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، کل کیا اگر وہ زیادہ ہو جائیں گے تو ہم یزید کو برا بھلا کہنے سے ڈریں گے؟ اپنی جان کی خاطر جن کا صدقہ ہماری جانیں ہیں، تو جب تک جان رہے ان کے حق کی ادائیگی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے وطاعتنا، جو خطبے کی جملہ، وطاعتنا نظاما للملہ و امامتنا، پہلی چیز آپ نے کہا ہماری اطاعت اس پوری ملت، جتنی بھی کائنات کی ہے، جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کے لیے کیا ہے؟ نظم ہے۔ اگر ہماری اطاعت کو ہٹا دو گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ہماری اطاعت ہٹی تو اس کا مطلب جو نظم ہے، جو کائنات کا، جو لوگوں کے درمیان، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، اور ہماری امامت وہ کس سے؟ تفرقے سے روکنے کے لیے،
ہماری امامت تفرقے سے. بھائی ایک تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی آج جو امت مسلمہ میں جو کہیں نہ کہیں اختلافات، میں یہ بات کہتا ہوں دیکھیں ہر ملک کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر ملک کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ہم ملک میں رہتے ہیں ہندوستان کے، ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مذہب کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو لیکن سب کا احترام ضروری ہے. چونکہ ہمیں اس ملک میں رہنا، اگر ملک ہمارا آباد ہے تو ہمیں جینے میں مزہ آئے گا، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں یہاں کے آثار ملیں گے، ساری چیزیں ملیں گی. ایران کے وہاں پر زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں شیعہ اور سنی، وہاں پر شیعہ اور سنی میں ایکتا ضروری ہے، چونکہ ملک کو چلانے کے لیے آپس کی ایکتا ضروری ہے. لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہندوستان میں بھی ہم خالی شیعہ سنی کی باتیں کریں، نہیں، یہاں کی ضرورت ہے تمام ہندو، عیسائی، کرسچن، یہودی سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی، چونکہ ملک چلتا ہے افراد کے اعتبار سے. لیکن یہ وحدت جو ہو ہماری سیاسی ہو، دینی نہیں. کہ مطلب ہم کسی ہندو برادر کے ساتھ بھائی چارگی کو بتانے کے لیے مندروں میں گھنٹا بجانے لگیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. آپ ٹھیک ہے آپ مندر میں جائیے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، بس فرق یہ ہے ہمارے میں ایکتا یہ رہے کہ تم مندر میں اچھے سے اپنی عبادت کر سکو، ہم مسجد میں اپنی عبادت کر سکیں. یہی تو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. صدیقہ کبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ کہا ہماری اطاعت نظم ہے کائنات کے لیے اور ہماری امامت تفرقے سے بچاتی ہے. بھئی کیا تفرقے سے بچاتی ہے؟ شیعہ تو لڑ گئے نا آج آپس میں، لڑ رہے ہیں نا سب. بھئی پہلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی ایک وہ چیز کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس کو امام سجاد نے اپنے خطبے میں بیان کیا، وہ چیز کیا تھی؟ غدیر ہم کو اللہ نے دے دیا. غدیر کو جنہوں نے نہیں مانگا، آج مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، ایک ایک فرقے کے کتنے فرقے ہیں انگنت ہو گئے ہیں فرقے، لوگوں میں اختلافات ہیں. بھئی ہم تو غدیری تھے تو ہمارے میں اختلافات کیوں ہو گئے؟ سوال ہے نا یہاں پر، کیوں ہو گئے؟ وجہ ایک ہے، مسئلہ امام. پھر وہی بات، غدیر کے بعد جو اختلافات ہوئے وہ اس لیے ہوئے کیونکہ کچھ کو ہم نے بنایا. اگر امامت کی پیروی کی ہوتی تو اختلافات نہ ہوتے. آج کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ امامت پہ لڑائی نہیں ہے، آج لڑائی یہ ہو رہی کہ آپ کا مرجع وہ ہے، آپ کا مرجع وہ، مرجع کے اوپر لڑائی ہو رہی. جب تمہارے پاس معصوم زندہ ہے تو غیر معصوم پر لڑائی کیوں کرتے ہو؟ امام تو ہے نا ہمارے پاس، کوئی بھی مکس نہ کرو معصوم کو غیر معصوم سے، مکس نہ کرو، اتنا کسی کو نہ بڑھاؤ کہ کنفیوژن آ جائے بیچ میں معصوم کون ہے غیر معصوم کون ہے. دنیا کے تمام مراجع دینی محترم ہیں مگر کوئی امام وقت نہیں ہے. جب تک یہ تصور آئے گا، آپ تقلید دنیا کے ہر مسئلے میں تقلید کرتے ہیں، اس میں بھی تقلید کریں گے. عزاداری کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، دینداری کا مسئلہ ہو، اجتماعات کے مسائل ہو، تمام مسائل ہو، جیسے ہر مسئلے کو نپٹایا. یہ ضروری نہیں، دیندار ہونا بری چیز نہیں ہے، اپنے آپ ہی کو دیندار سمجھنا یہ بری بات ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. تو پھر اگر امامت ہے تو اختلافات کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز برائیوں سے روکتی ہے مگر برائیاں موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. اگر امامت کو ماننے کے باوجود بھی اختلافات ہیں تو اس کا مطلب یہ حق کے معرفت امام ادا نہیں ہوا. اگر امامت کو مان لیے ہوتے تو لڑائی نہ ہوتی. کیا ہے آخری زمانے کے صفات؟ آخری زمانہ ہے کیسا؟ کون سی چیزیں؟ کہ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہوں گے. آج جاننے کی چیزیں معمولی چیز کے اوپر اب تو ماں باپ کو بھی کئی وہ اللہ جو اپنی کنیز کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے کہتا نماز توڑ دو مستحب ہے نا. ماں ہی تو ہے، اگر ماں آواز دے تو مستحب نماز توڑ دو. مگر آج کی اولاد موبائل نہیں چھوڑتی، ماں باپ بلاتے رہتے ہیں، آواز دیتے رہتے ماں باپ. کون؟ کہا یہی وجہ ہے کہ آخری زمانے میں ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض رہیں گے
اور ناراضگی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ لوگ عاق ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم پتہ بھی نہیں. عاق ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ زبان سے کہیں تبھی ہم عاق ہوں گے. عاق ہونے کا مطلب نہیں کہ ہم نے تم کو عاق کر دیا. کوئی طلاق تھوڑی نہ ہے کہ 3 مرتبہ کہا اور ہو گیا. اتنی آسانی سے وہی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمارے یہاں نہیں. دوسرے مسلک میں ان کی مسلک ہے، ان کا اپنا احترام ہے. ہم کوئی ظلم اور فساد کی طرف دعوت نہیں دیتے. اپنا اپنا مذہب ہے، اپنے اپنے حساب سے مناؤ، لیکن وہ کوئی طلاق نہیں ہے کہ مذاق میں بھی کہہ دیا تو ہو گیا. عاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا، چاہے زبان سے ادا بھی نہ کرے، وہ انسان عاق ہو جاتا ہے. حقوق والدین زیادہ ہو جائیں گے. اور پھر پتہ، ایک طرف تو یہ والدین جو اپنی اولاد سے ناراض رہیں گے، دوسری طرف اولاد کے اوپر ماں باپ بوجھ لگیں گی. اور کیا؟ جو سخت جملہ ہے میرے دوستو، سخت جملہ ہے. زمانہ ایسا آئے گا، جو روایات سے اقتصاب کیا گیا ہے، زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کی موت پر دل سے خوش ہوں گے. آج کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا ماں باپ کا. لگتا ہے کہ یہ چلے جائیں اس دنیا سے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اس لیے کہ ذمہ داریاں جب بوجھ لگنے لگیں تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے ہمارے اندر کمی کیا ہے. طلاق عام ہو جائیں گے، رواج پا جائیں گی جدائیاں. آج یہی تو ہے. طلاق جس سے زمین و آسمان کانپتے ہیں، اسے دینے میں انسان شرماتا بھی اب نہیں ہے. طلاق کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ کیوں ہو رہے ہیں طلاق؟ خوشی میں کوئی طلاق لیتا ہے. اگر خوشی میں طلاق لے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے کوئی شادی کیوں کرے گا؟ کہا طلاق کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان بیوی شوہر کے حق کو ادا نہ کرے اور شوہر بیوی کے حق کو ادا نہ کرے، جسے اللہ نے سکون کہا تھا، جب وہ سلب سکون کا ذریعہ بن جائے، اسی کا نام طلاق ہے. بھئی بیوی تو ہمارے لیے سکون تھی نا، تو وہاں سے سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لیے سکون نہیں ملا کہ انسان کے پاس ہنر ہونا چاہیے زندگی جینے کا. آج مصیبتیں یہیں سے آ گئی. پھر اس کے بعد جب یہاں امام نے کیوں فرمایا، کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں کہا جا رہا آخری دور میں اس دعا کو پڑھتے رہنا، اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللہم عرفنی رسولک فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رسولک لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللہم عرفنی حُجَّتَكَ فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِينِي. اے اللہ خود کو پہچانوا دے، اس لیے کہ تیری پہچان کے بغیر نبی پہچانا نہیں جائے گا. اپنے نبی کو پہچانوا دے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے بغیر حجت خدا نہیں پہچانی جائے گی. اور اگر حجت خدا کو ہم نے پہچانے تو اس کا مطلب دین سے گمراہ ہو گئے. کیوں؟ اللہ کی توحید کافی نہیں تھی. اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے تمہیں خلق کیا. اللہ کا نام ہے، کام ہے تمہیں خلق کرنا. نبی اور حجت کا کام ہے تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھانا. کیوں کہا جا رہا ہے امام کو پہچانو؟ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ تاکہ حجت کو پہچاننے سے جینے کا سلیقہ آئے گا. آج ہماری زندگی میں ہماری یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت صرف جنت میں چاہیے، دنیا میں نہیں. دنیا میں ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے، دنیا میں ہمیں وہی ڈکٹیٹر لوگ چاہیے. کیا کہا کہ آخری دور کی ادا یہ ہوگی کہ حکومتیں ظلم کے معیار پر کھڑی کی جائیں گی. آج دیکھ لیجیے دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں، ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے. عدالت عالمی کہاں گئی ہے؟ کہاں ہے؟ آج آپ حق بات کہیں تو آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا. کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ان کی آپ کو خاموش کر دینے میں ہی ان کا اقتدار باقی رہے گا. اگر ان کو اقتدار باقی رکھنا ہے تو آپ کو مارنا پڑے گا ان کو. یہ کون سا ہے؟ ہمیں صرف آخرت میں اہل بیت چاہیے، دنیا میں نہیں. تو اہل بیت آخرت کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے آئے ہیں. ہمیں پہچاننا ہوگا کہ کس لیے اللہ نے اپنے اولیاء کو بھیجا. ہم دن رات، میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، عرض کیا تھا کہ ہم دن رات دعائیں تو مانگتے ہیں، خود کو تبدیل نہیں کرتے.
ایک انسان ہے سید محمد نام ہے، جبل عامل کا ہے، وہ لبنان میں جگہ ہے جبل عامل کے نام سے. وہاں سے وہ بیچارہ، اس کو یہ ظالم حکومت ہے، اور کہا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا میرے بارے میں تو یہ مجھے مار دیں گے. غربت کی وجہ سے وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد آیا کہاں؟ نجف کی طرف. نجف میں جب پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب کرے کیا؟ عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا، انہیں دیجئے جو آپ سے مانگتے، لیکن انہیں ضرور دیجئے جن کی غیرت مانگنے نہیں دیتی. آج کی مصیبت یہی ہے، مال رکھا ہوا اپنا نہیں، امام کا، مگر رکھا ہوا اپنے رابطے بنانے کے لیے. ہمیں مال امام سے اپنا رابطہ بنانا ہے، ہمیں مال امام سے اپنی کوالٹی بڑھانی ہے. اپنے مال امام سے کہاں گیا؟ اربوں روپے نکلتا ہے، جاتا کہاں ہے بھائی؟ اسلام نے چیریٹی سسٹم اس لیے رکھا تھا تاکہ مسلمان کوئی غریب نہ رہ جائے. تو اتنا پیسہ نکلا تو غربت کہاں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مال امام کے لیے نہیں، تمہارے نفس کی پرستش کے لیے خرچ ہوا ہے. کہاں جاتا ہے بھائی اتنی دولت؟ کہاں گئی؟ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر جو ہر سال کہاں جاتے ہیں؟ حساب کتاب ہونا چاہیے ان کا. مدرسے ہیں ان کا کوئی پتہ، کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے کہ کتنا چندہ لیا، کتنا خرچ کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رسید بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اجازت کی بنیاد پر. مال امام اجازت کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا، مال امام ضرورت کی بنیاد پر دیا جائے گا، اجازت کی بنیاد پر نہیں. اجازت جس نے دیا ہے اس بندے خدا کو کیا پتہ آپ ضرورت مند ہیں کہ نہیں. امام نے اس لیے ان کی غیبت میں وہاں خرچ کیا جائے جو ضرورت مند ہوں. کتنے ہیں ایسے شہر میں، کتنے ہیں ایسے غریب جن کے گھروں میں چولہا نہیں چل رہا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اجازت آئے تو ہم آپ کو دیں گے. عقل نہیں کہتی ہے علی رات کی تنہائی میں یتیموں کو پال رہے ہیں. تمہیں دکھ نہیں رہا ہے؟ حساب تو امام کو دینا ہے نا، بتا دینا یتیم کو پالا تھا آپ نے. تو ساری مصیبت کی جڑ نکلا وہ انسان غریب ہے، گھر میں بھوکا ہے، مگر کسی سے مانگنے کی ہمت نہیں ہے. جب کسی کے پاس کوئی نہیں ہوتا نا، سب سے بڑی دنیا کی مصیبت یہی ہے صادق بھائی. سب سے بڑی کیا مصیبت ہے؟ کہ جب کوئی نظر نہیں آتا تب وہ نظر آتے ہیں جن پر ہم کبھی نظر نہیں کرتے. اگر عام دنوں میں ہمیں وہ یاد آ جائیں تو ہمیں دنیا رلا ہی نہ پائے گی. کوئی نہیں ملا تو یاد آیا حجت خدا، اللہ کی وہ پاکیزہ حجت یاد آئی. کسی نے کہا 40 دن کا عمل مسجد سہلا میں کرو، امام مل جائیں گے. تو اپنی ضرورت امام سے بیان کر دیں. اب شرط ہے، ایک چیز امام سے ملنا ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ امام سے اس حالت میں ملوں گا تو شرمندگی ہوگی. کم سے کم اس چادر تطہیر کے وارث سے طہارت کے ساتھ ملنا ہے. آج ہمارے یہاں مصیبت، ایک معمولی سے ڈی ایم ڈپٹی اور فلانے اور دھماکے سے بھی ملنے کے لیے ہم اچھے، ابھی کوئی کمپنی والا کوئی میٹنگ کے لیے جانے لگے تو اچھا کوٹ چاہے وہ سال میں ایک بار نکالتا ہو، لیکن چونکہ آج میٹنگ ہے، اچھی میٹنگ ہونی چاہیے، امپریشن اچھے لباس کا. اور جو شادی والے جاتے ہیں چاہے سال بھر تک وہ لنگوٹ پہن کے پورے شہر میں گھومیں، لیکن جب لڑکی دیکھنے جانا ہوگا تو ایسا کپڑا کہ لڑکی والے فوراً سمجھ جائیں کہ دمدار لڑکا ہے. یہ ہے نا شعیب صاحب؟ یہ کیا ہے کا مزاج ہے انسانوں کا کہ جب کسی اچھی ہستی سے ملنا ہوتا ہے تو اس کا لباس بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے. امام حسن نے یہی تو کہا تھا جب آپ نکلتے تھے تو سب سے اچھا لباس مسجد کے لیے رکھتے تھے تاکہ نماز میں خدا کے سامنے جا رہے ہیں، خالی ایسے ہی نہیں کہ رات میں سو رہے تو وہی آدھی والی شارٹ پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے. کہا جس کی بارگاہ ہمیں جا رہے ہو اس کا خیال کر کے جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. پاکیزہ ذات ہے امام کی، جہاں پر جیسے قرآن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ ادھر سے باطل کا گزر نہیں ہے اہل بیت کے پاس سے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب میں تو ان کی حدیثیں نہیں ہیں،
فلاں کتابوں میں ان کی حدیثیں نہیں ہیں. بھائی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. طاہر کلمات ہر جگہ نہیں رکھے جاتے. یہ مصیبت ان کتابوں کی ہے جس کتابوں میں اہل بیت نہیں آ پائے ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ نے ان سے نجاستوں کو دور رکھا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جائیں. وضو کرنے سے طہارت نہیں آتی. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اب سوچا اس نے یہ کہ چینج کرنا ہے، جانا ہے امام سے ملنے کے لیے. 40 دن کا جو ہمارے یہاں دعا تعویذ کی دنیا میں چلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چلہ کھینچنا. آپ اس کو اچھی طریقے جان چکے، آپ کا سر سب سے تیز ہل رہا ہے. کیا ہے؟ چلہ. 40 دن سے بنا ہے چلہ کھینچنے والا. تب امام کی بارگاہ ہمیں جانا ہے تو 40 دن کا عمل ہونا چاہیے. خالی امام سے ملنے کے لیے مسجد میں نہیں جانا. مسجد میں امام کے لیے اگر اللہ سے دعا کرنا ہے تو وہ کردار بھی لے کر جانا ہے کہ امام مل سکیں. اب اس نے تبدیل کرنا شروع کیا، بدلنا شروع کیا. 39 دن ہو گئے. اب آپ یہ بتائیے، ہمارے اور آپ جیسے لوگ تو پہلے ہی دن رزلٹ لینا چاہتے ہیں، اچھا مل جائے. 39 دن جب اس کو کچھ نہ ملا تو دل میں تصور آیا. لوگوں نے کہا امام سے تو ملاقات ہوتی ہے، 39 دن ہو گئے ابھی ہمارا وارث نظر نہیں آیا. اسی سوچ میں وہ گھر سے مسجد سے نکلا، واپس آنے لگا. راستے میں کسی نے کہا سید محمد رکو. تعجب سے اس نے پڑھا میرا نام یہاں پر کسے پتا ہوگا. مڑ کر دیکھا تو ایک عرب چلا آ رہا ہے، عربی لباس میں، لہجہ جبل عامل کا، لباس عراقیوں کا لہجے سے تو یہ جبل عامل کا لگ رہا ہے. مگر جبل عامل والوں کو میں پہچانتا ہوں، کتنے نجف میں ہیں، سب کو جانتا ہوں. لباس اس کا یہ عراقیوں والا کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کی تمنا تھی وہی سامنے آ گیا ہو. اب امید ہے امام کے بارے میں سن چکے ہیں، امام کے بارے میں سن چکے ہیں کہ امام کے ہاتھ کیسے ہوں گے، امام کی باتیں کیسی ہوں گی. دل یہ چاہتا ہے کہ لپک کر امام سے مصافحہ کر لیں. ہاتھ بڑھا سید محمد تم مشکلات میں ہو، تم یہاں پر 40 دن سے آ رہے ہو، اپنے مولا سے ملنے آ رہے ہو، تمہیں ضرورت ہے، تمہارے پاس غربت ہے. کہا جی. ایک اور بات ہی بات میں انہوں نے ہاتھ امام کی طرف بڑھا دیا. جیسے ہی مصافحہ کیا احساس ہوا یہ تو وہی ہاتھ ہیں جس کو اللہ نے انسانیت کے لیے رزق تقسیم کرنے کے لیے بنایا ہے. جیسے ہی ہاتھ پڑا. اب کون ہے شیعہ جو کردار کی پاکیزگی میں ہو اور امام وقت کو دیکھے اور قدموں میں اپنے آپ کو نہ گرا دے. چاہتا یہ ہے کہ ہاتھ کو چھڑا کر مولا کے قدموں میں گر جائے. مولا نے ایک جملہ کہا تم 39 دن سے آ رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری مصیبت ہمیں معلوم نہیں ہے؟ تمہاری مصیبتیں ہمیں معلوم ہیں. قدموں میں گرنا چاہتا ہے، امام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کردار کو سنوار لو، ہم آئیں گے تم سے ملنے کے لیے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ہم نے انتظار کا مطلب ہی غلط کہیں نہ کہیں سمجھ لیا. انتظار مطلب کچھ کرنا ہے. یہی آخری زمانے کے جو بتایا گیا ہے یہ کیا ہوگا. لوگ جیسے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا سود بیاج یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور ایک جملہ اور ہے اس میں کہ اگر لوگ جس دن سود رشوت بیاج وغیرہ کا دھندا نہ کر کے آئیں گے گھر میں آ کر افسوس کریں گے آج کم کمائی ہوئی. یہ اس کردار کے ساتھ انسان امام کو بلانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان پولیس میں بھرتی ہو گیا تو وہ چاہے 5 ہی روپے دو. انسان اگر کسی اچھی پوسٹ پر بھرتی ہو گیا تو تنخواہ ہوتی ہے، دوسرا انڈر میز جو چلتا ہے 2 کس کے لیے. اور اس کے بعد العجل کہتے ہو، اللہم عجل ولیک الفرج کہتے ہو. امام کو زبان سے نہیں کردار سے بلانا ہے. اس لیے کہ جو زبان سے بلاتے ہیں وہی امام کو قطع
قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جو کردار سے بلاتے ہیں وہی حبیب اور زہیر بنتے ہیں. کربلا کھلی ایک کتاب کا نام ہے. ہم یہ سوچیں گے آج وہ آئیں گے تو ہم سدھر جائیں گے. وہ کل آ جائیں اور سدھر، کس کے لیے وہ آ جائیں؟ کیا مظلومیت چیخ چیخ کر نہیں بولتی ہے؟ کیا نہیں دکھ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج انسانوں کے ساتھ، مسلمان تو چھوڑ دیے، امام نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. آج نہیں دکھ رہا ہے، آج نہیں دکھ رہا عالم. آج مسلمان بدنامی کیا ہے اس وقت؟ ہمیں دنیا کی خبر ہے. آج ہم کم سے کم ایک پیارا پیغام تو دنیا کو دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ہم نہیں بول سکتے. کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے جو قانون تھا وہ ہٹا دیا، لیکن 50 دن 55 دن ہو گئے. کبھی ہم نے سوچا کہ وہ گھر میں کیا کھاتے ہوں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کیا پیتے ہوں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ان کی ناموس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم دنیا میں تو آزاد رہو. جب کربلا ہوگی تب بیدار ہوگے. اسی انتظار نے کربلا میں امام حسین کو قتل کروا دیا. ورنہ ایک لمحے کے لیے سوچتے تو لوگ کہ حسین 8 ذی الحجہ کو کیوں کا مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ کسی نے سوچا؟ بے غیرت قوم طواف کرتی رہی کعبے کا، روح کعبہ چھوڑ کر چلی گئی. کون سی عبادت کر رہے تھے تم؟ کس خدا کو یاد کر رہے تھے جو حجت خدا مکہ چھوڑ رہا ہے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے حسین کہاں جا رہے ہیں؟ چلے گئے امام حسین اسی مکے سے. آپ مجبور ہوئے ہیں اور 2 وجہ، ایک تو یہ کہ آپ کو قتل کر دیا جاتا اسی حالت احرام میں، آپ نے حرمت کعبہ کو بچایا. اور دوسری وجہ آپ نے یہی موقع کیوں چھوڑا؟ آپ کو پہلے بھی معلوم تھا یہاں قتل کرے تاکہ دنیا کے حاجی آ جائیں اور وہ دیکھیں. کم سے کم ذہنوں پر ذرا سا زور تو ڈالو کہ حسین کیوں جا رہے ہیں مکے سے. جب حسین جا رہے ہیں تو ہم مکے میں رہ کے کیا کریں گے؟ حسین جا رہے ہیں یزید کی حکومت کے خلاف، ہم کیوں یزید کی بیعت میں بیٹھے ہوئے؟ لیکن کہا جب انسان اپنے آپ کے لیے جینے لگے تو اسے زمانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جب اس کے اندر للہیت پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو قرار نہیں ملتا ہے. کون ہے علی مرتضیٰ کا مسلح پر ایسے تڑپتے ہیں کہ جیسے بچھو کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے. یا علی کا زندگی میں گناہ ہو گیا ہے، گناہ کا تصور، گناہ کا سوچنا بھی ان کے لیے گناہ ہے. یہ عظمت پروردگار ہے جو علی کو مسلح پر تڑپا رہی ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے علی کے اوپر کائنات کی ذمہ داری. اس مسلمان کو کیسے سکون مل سکتا ہے جو دنیا کے کسی حصے میں مسلمان پریشان ہو؟ مگر ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہمیں کوئی ڈنڈا لے کر ہکانے والا ہو تو ہمارے اندر ہوش آئے گا. خود بھی تو شعور رکھو کہ جب گھروں تک ظلم آ جائے گا تب جاگو گے. انسانیت یہ نہ دیکھو، مظلوم کا مذہب مت دیکھو، جہاں بھی ظلم ہو وہاں اٹھو. اس لیے اور اس کو سیاسی بھی مت بناؤ، ظلم کو، مظلومیت کو سیاسی نہ بناؤ. وہاں ہوگا ظلم تو بولیں گے، یہاں ہوگا تو نہیں بولیں گے. مظلوم کی میں سیاست نہیں دیکھی جاتی، اس لیے کہ یہی دین ہے. اور اگر اس چیز کو اپنا لیا تو پھر انسان کو یہ کہنے کا حق ہے ہم امام کے منتظر ہیں. امام کو کیسے لوگ چاہیے؟ آج باپ کی فکر نہیں ہے اولاد کو، بیوی کو شوہر کی فکر نہیں ہے. کون انسان اس مہرے عبدیت کو فراموش کر چکا ہے؟ کون سی بات؟ بنی اسرائیل کا ایک انسان ہے، عبادت کر رہا ہے، ہم سب عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ پر کتنا توکل؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ پر جو توکل کرے اللہ خود راستے نکالتا ہے. آج ہماری مصیبت کیا ہے؟ اگر کل ہمیں آفس سے یہ لیٹر مل جائے کہ تمہیں ریزگنیشن دینا پڑے گا، تم ریزائن کرو یا سسپینڈ کیا جاتا ہے، تو ساری ہماری دین اور ایمان کی باتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ ہم ہی ملے تھے اتنے دن کے لیے. یہی ہوتا ہے نا. اگر ہماری اولاد ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائے ہمیں اللہ سے شکایت ہونے لگے. تم مالک کب تھے کہ تمہیں شکایت ہو رہی ہے؟ مالک کو شکایت ہونی چاہیے. تم تو امین تھے، اللہ نے تمہیں اس لائق سمجھا، اولاد دے دی، کل اولاد لے لے. بھائی میرے 2 بیٹے ہیں، میری ملکیت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کی امانت ہے، جب چاہے وہ لے لے، جب تک وہ اس لائق سمجھتا ہے ہمارے پاس. جی میرا بیٹا علی اکبر سے زیادہ تو خوبصورت نہیں ہے نا، میرا بیٹا قاسم تو نہیں ہے نا. جب امام حسین نے
خنجر تلے علی اکبر کو سلا دیا. دین خدا ہے تو علی اکبر تم مر کے بھی زندہ ہو. اس مقام کو سمجھنا پڑے گا, اس چیز کو. کیسا عابد دن رات عبادت کر رہا ہے, اللہ نے بھی اس کا انتظام کیا ہے. تم عبادت کرو, سفرہ پہنچاتے رہیں گے, کھانا اس کے لیے پہنچ رہا ہے. ایک دن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, آج اس کے لیے کھانا لے کر نہیں جانا. عزیزو, نعمت ملنے پر امتحان نہیں ہے, نعمت چھن جانے پر امتحان ہے. ملنے پر تو وہ بھی شکر کرتے ہیں جو شکر کو جانتے بھی نہیں ہیں. سلب ہو جائے نعمت تب پتہ چلتا ہے کس مقام کا شکر ہے تمہارے اندر, کون ہو تم. کہا اس کے لیے لے کے نہیں جاؤ. بھائی اللہ نے جب المقام آزمائش میں رکھا اور انسان کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ تو صابر بندہ ہے میرا. بھائی یہی تو شیطان نے کہا تھا, ایوب تیری عبادت نہ کریں گے تو کون کرے گا. دولت دی ہے, اولاد دیا ہے, خوبصورت بیوی دی ہے, اس سے زیادہ کیا چاہیے. یہی تو ہم دنیا والوں کی کیا ہوتی. بھائی اچھی پڑھائی ہو جائے قبلہ, پڑھائی کے بعد کیا ہمارے لیے ہے. پڑھائی کے بعد یہ کہ خاندان اچھا مل گیا, پڑھائی ہو گئی, اچھی نوکری, اور نوکری کے بعد سب سے پہلے کیا تمنا ہوتی, خوبصورت بیوی. سب کی تمنا ہوتی. یہ انسان ہے, ہم کو اس میں بڑی بات تو ہے نہیں. بھائی اللہ تیری عبادت اور شکر ایوب اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے سب نعمتیں عطا کی, نعمت سلب کر تو پتہ چل جائے گا. کہ جا جو چاہے ان کا امتحان لے لے. اولاد چلی گئی تو تاریخ نے لکھا اولاد چلی جانے کے بعد صبر ایوب کا کمال یہ ہے شکر میں اضافہ ہوا ہے, کم نہیں ہوا ہے. مال چلا گیا, آخر مرحلہ آیا جہاں پر جناب ایوب نے کہا پروردگار اب بس, اب میرے امتحان کو روک دے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کو مقام صبر عطا کیا. تو میں نے کیا کہا, نعمت کے ملنے پر شکر نہیں, سلب نعمت پر شکر کا کمال ہے. کال نہیں لے جاؤ اس کے لیے 3 دن تک, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, تیسرے دن جب اس کو رزق نہیں ملا تو وہ پہاڑ کی چوٹی سے اترا اور نکلا قریے میں. ایک مشرک کے دروازے پہنچا, بھوکا ہوں کچھ کھلا دو. اس مشرک نے اس کو 2-4 روٹیاں دیں. جیسے ہی روٹیاں دیں اس نے لیا, اس کے دروازے کتا بیٹھا ہوا تھا. وہ کتے نے اس کا پیچھا کیا. اس نے کہا 1 روٹی دے دوں تو شاید یہ رک جائے. 1 روٹی دی, اس نے کھا لیا. پھر پیچھے پیچھے. بھائی ظاہر سی بات ہے, ہم لوگ تو اگر جس گلی میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں کتے, تو ہم ادھر سے جاتے بھی نہیں, پتہ نہیں دوڑا لیں تو ہم تو بھاگ بھی نہیں پائیں گے. دوسری بھی دے دیا, تیسری بھی دے دیا. جب تیسری بھی دے دیا تو کہا اب تجھے سکون مل گیا, بھوکا کا بھوکا ہی رہ گیا اور تو نے میری ساری روٹیاں کھا لی. کہا کتنا ناشکرہ بندہ ہے تو. انسان بل ہم اضل سبیلا کا یہی مقام ہے کہ جب انسان جانوروں سے بھی گر جائے, اور اس سے بھی بڑی مصیبت کیا ہوگا جب جانور اس کی ہدایت کرنے لگیں. لوگ یہ کہتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, ارے بھائی عزاداری پہ اتنا خرچ کر لی. میں نے کہا اپنے دوستوں سے, عزاداری پہ اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, علم کے اوپر اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے چھوڑ دی, ذوالجناح کیوں نکالتے ہو, تمہیں کیا پتہ ہے. ذوالجناح ہم فیشن میں نہیں نکالتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کربلا میں ایک جانور تھا جو تم انسانوں سے بھی بہتر تھا. اسی کو ہم بتانے کے لیے نکالتے ہیں. بھائی اسی کو دکھانے کے لیے, دیکھو اس جانور کو پہچان, یہ اس کی شبیہ ہے کہ جو آخری دم تک اپنے امام سے دفاع کر رہا تھا اور امام کو قتل کرنے والے امام کے امتی تھے. کہا تو کتنا بے حیا ہے. کہا میں نے کیا بے حیائی کی ہے. کہا 3 دن تک تیرے مالک نے تجھے نہیں دیا اور تم مشرک کے دروازے پر آ گیا. اس سے زیادہ تیری بے حیائی کیا. اگر مجھے دیکھ, میرا مالک دے تو بھی اسی در پر رہتا ہوں, نہ دے تو بھی اسی در پر رہتا ہوں. اس لیے کہ مقام محبت مالک یہ ہے کہ تنہا دینے پر خوش نہ ہوا جائے, جب نہ دے تو بھی اس کا در نہیں چھوڑا جاتا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اسے پہچاننا ہے, اسے جاننا ہے. دین اس کا نام ہے. دین اچھے لباس کا, اچھی گاڑی, اچھا گھوڑا, اس کا نام نہیں ہے. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. دین نام ہے کہ انسان کے اندر صبر باقی رہے. دین نام ہے انسان کے اندر شکر باقی رہے. یہی وجہ ہے کہ مدینے سے امام چلے ہیں, دنیا دار امام کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, امام کو مشورے دے رہے ہیں. امام کی یا اللہ, تم 2 ٹکے کے لوگ
امام کو مشورے دو گے، مگر کہاں ہے؟ کہا جب معرفت نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو امام سے افضل سمجھ. تم دین کو سمجھو گے اپنی گھٹیا عقلوں کے ذریعے سے، جس عقل سے تم اپنی ولدیت ثابت نہیں کر سکتے، اس عقل سے تم دین ثابت کرو گے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ہوا. امام کو مشورے دینے نہ جائیے مولا، کہ نہیں جانا ہے دین کو بچانا. اچھا آپ جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کر جائے؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جتنی حسین کی ضرورت ہے کربلا کو، اتنی ہی زینب کی ضرورت ہے کربلا کو. کربلا در کربلا می ماند گر زینب نبود. کربلا میں دفن ہو گئی ہوتی اگر زینب حسین کے ساتھ نہ ہوتی. امام بڑے بڑے صحابیوں کو نہیں لے کر آ رہے ہیں. 12 دن کا بچہ علی اصغر کس لیے لے کے آ رہے ہیں مولا؟ کیونکہ جہاں کربلا کو علی اکبر کی شمشیر کی ضرورت ہے، اسی کربلا کو علی اصغر کے تبسم کی ضرورت ہے. علی اصغر کی مسکراہٹ وہ کام کرے گی کہ قیامت تک کائنات بشریت کا کلیجہ چلتا رہے گا. آج دیکھتے ہیں ہندوستان میں ہمارے جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی ہماری طرف اور مولانا کی طرف بھی ہوتا ہے، میری طرف یہی ہوتا ہے. روز عاشور ہندو عورتیں گلاس میں دودھ لے کر آتی ہیں تازیوں کے پاس، گہوارے کے پاس. ایک تصور چاہیے، کون سے ظالم تھے ان کو 6 مہینے کا بچہ بھی نظر نہ آیا؟ انسان تو مذہب نہیں دیکھتا ان بچوں کے اندر. کوئی بھی بچہ ہو 6 مہینے کی جان، جس کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، اس کو تم نے ایک قطرے پانی کے بدلے مار دیا. اولاد والو، آپ سوچیں کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا کس مظلومیت کا نام ہے؟ کربلا کون سا مقام ہے؟ ہر ظلم کیا ہے کربلا والوں کے اوپر تاکہ اپنا نام زندہ رکھے. لیکن امام حسین نے کہا مظلومیت کو سر بلندی دلا کر رہوں گا. جتنا چاہو تم ظلم کر لو، پانی بند کرو گے، میرے بچے پیاس کی آواز تو بلند کریں گے مگر تیرے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. حالت یہ ہے، بعض اہل قلم لکھتے ہیں کہ کربلا میں بچوں کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ جس خیمے میں مشک رکھے ہوئے تھے ان مشکیزوں کو ہٹا کر زمین پہ سینہ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. یہ ہے کربلا. جناب عباس جو ہی نہیں تڑپ گئے. جب جا کر آپ نے دیکھا ہے تو دیکھا جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے ان مشکیزوں کو ہٹا کے ذرا سی نمی مل جائے. اے کائنات، کس امتحان کی منزل سے حسین کو گزار دیا. امام حسین 1 سے پہر میں بوڑھے ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ بعض ذاکرین اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین جناب علی اکبر کے لاشے پر گئے ہیں، آواز تک آپ کے بال کالے تھے اور جب آپ پلٹے ہیں تو آپ کے بال سفید ہو چکے تھے. یہ کون سی چیز ہے؟ کربلا پیش کا. تم اپنی ظلم کو جتنا چاہو کرو، حسین مظلومیت کی معراج پر جا کر رہے گا. ہر ایک چیز کو امام حسین نے دیکھا. روز عاشور روایت کے جملے. جناب زینب، ہم جناب زینب کو سمجھ نہیں سکتے. جناب زینب وہ ذات کا نام ہے جس کی نکاح میں یہ شرط ہوئی ہے عبداللہ زینب کو حسین سے دور نہیں رکھو گے. جب میری زینب حسین سے ملنا چاہے گی تو عبداللہ زینب کو بھیجنا. کربلا میں امام حسین جب چلے ہیں تو زینب آئی ہیں، عبداللہ مجھے جانا ہے. کہا بی بی میں آپ کو روکوں گا نہیں، جا رہی ہیں تو اون محمد کو میری طرف سے لے کر جائیے. آپ کو میں کون ہوتا ہوں؟ تو جو حسین کے اوپر اتنا جان دیتی ہو زینب، جب ایک آواز آئی ہو یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام، تو زینب کی حالت کیا رہی ہوگی؟ کیونکہ بھائی نے آخری سلام کیا ہے، اب بھائی نہیں ملنے والا ہے. ایک سلام کی آواز ہوئی. اہل مقاتل اور اہل عرفان لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آواز گونجی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جناب زینب کی جان نکل جائے گی. حالت ایسی تھی کہ جناب زینب اس دنیا کو چھوڑ دیں گی. امام نے دست امامت کو اٹھایا،
سینے پر زینب کے رکھا، بہن صبر کرو، اتنا سننا تھا، زینب کو سکون ملا۔ جاؤ بھیا خدا حافظ، جاؤ حسین خدا حافظ۔ امام نے کبھی یمین دیکھا، کبھی یسار دیکھا، کہاں ہو میرے شہ سوارو، کہاں ہو میرے جابازو، آؤ اپنے مولا کو سوار کرو۔ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ ہم آپ کی نصرت کو آئے۔ زینب نے بڑھ کر کہا، اے بھیا جو مر گئے انہیں یاد نہ کرو، زینب سوار کرے گی۔ حسین نے زینب کو سوار کیا، حسین مقتل کی طرف چلے، لیکن ایک عجیب عالم ہے حسین مظلوم کا۔ اے کربلا کے فرات پر سونے والے عباس، اٹھو میری جنگ دیکھو، اے علی اکبر اٹھو میری جنگ دیکھو۔ لیکن کب تک جنگ ہوتی؟ آواز آئی، اے تلوار کے جوہر دکھانے والے، اپنے صبر کے جوہر کو دکھا۔ حسین ایک جگہ رکھے، مقتل لکھتا ہے، میں 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ مقتل لکھتا ہے، امام ایک جگہ اٹھ کر جہاں پر آپ کھڑے ہیں لڑائی کرتے کرتے رکے اور ذرا آرام چاہتے ہیں۔ ظالم نے ایک پتھر مارا، عزیزو جملہ سنیے گا، ایک پتھر مارا، امام کی پیشانی پر پتھر لگا، امام کے پیشانی سے خون جاری ہوا۔ امام نے ابا کا دامن اٹھایا تاکہ خون کو پوچھے، جیسے اٹھا ایک تیر چلا، امام کے سینے پر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، گھوڑے کی پشت پر نہ سنبھل سکے، زمین کی طرف چلے۔ آواز آئی، الا قد قتل الحسین بکرب بھلا، آئے حسین مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔